بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حاقہ، سورت نمبر 69۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ، ثابت ہونے والی۔ الحاقہ، ثابت ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا، بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فهل ترى لهم من باقية، کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں انہوں نے بھی خطائیں کی۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، پس جبکہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فيومئذ وقعت الواقعة، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، إني ظننت أني ملاق حسابيه، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ فهو في عيشة راضية، پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، في جنة عالية، بلند و بالا جنت میں، قطوفها دانية، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، لیکن جس سے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ تو کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی۔
ولم أدر ما حسابيه اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ يا ليتها كانت القاضية کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی۔ ما أغنى عني ماليه میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا۔ هلك عني سلطانيه میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ خذوه فغلوه حکم ہوگا اسے پکڑ دو پھر اسے طوق پہنا دو، ثم الجحيم صلوه پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا، ولا يحض على طعام المسكين اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا۔ فليس له اليوم هاهنا حميم بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے، ولا طعام إلا من غسلين اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، لا يأكله إلا الخاطئون جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ فلا أقسم بما تبصرون بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ إنه لقول رسول كريم کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے۔ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو۔ تنزيل من رب العالمين یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، ولو تقول علينا بعض الأقاويل اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا لأخذنا منه باليمين تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين پھر اس کی شہرگ کاٹ دیتے، فما منكم من أحد عنه حاجزين پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اور بے شک و شبہ یہ یقینی حق ہے۔ فسبح باسم ربك العظيم بس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔